السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل دین کی باتیں میں۔ دوستو، پہلی امت کو یہ 5 انعام نہیں ملے جو میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی جو پہلی امت کو نہیں ملی۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، یعنی سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر میری طرف آئیں گے۔ نمبر 4 اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جس طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5 رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ یہ دستور ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی جو اس امت کے لیے حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئی اور پہلی امت کے روزداروں کو مرحمت نہیں ہوئی۔ کاش ہمیں ان نعمتوں کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطایا کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ عطایا مطلب تحفے۔ اول یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے حق تعالیٰ شانہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ شرعی حدیث یعنی حدیث کی شرح کرنے والوں کے اس لفظ کے مطلب میں 8 قول ہیں جن کو معطا کی شرح میں بندہ مفصل نقل کر چکا ہے، مگر بندے کے نزدیک ان میں سے 3 قول راجح ہیں۔ اول یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ آخرت میں اس بدبو کا بدلہ اور ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی۔ یہ مطلب تو ظاہر ہے اور اس میں کچھ بعد بھی نہیں۔ بعد مطلب دوری۔ در منصور کی ایک روایت میں اس کی تفسیر بھی ہے، اس لیے یہ ہے کہ بامنزل متعین ہے کہ دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزے دار کے منہ سے ایک خوشبو جو مشک سے بھی بہتر ہوگی وہ آئے گی۔ تیسرا مطلب جو بندے کے ناقف رائے میں ان دونوں سے اچھا ہے یہ ہے کہ دنیا ہی میں اللہ کے نزدیک اس بو کی قدر مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ امر باب المحبت سے ہے۔ جس کو کسی سے محبت و تعلق ہوتا ہے اس کی بدبو بھی فریب فتح کے لیے 1000 خوشبو سے بہتر ہوتی ہے۔ مقصود روزے داروں کا کمال ترکب ہے کہ وہ بامنزل محبوب کے بن جاتا ہے۔ روزہ حق تعالیٰ شانہ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ایک ہے، اسی وجہ سے ارشاد ہے کہ ہر نیک عمل کا بدلہ ملائکہ دیتی ہے، مگر روزے کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ خالص میرے لیے ہے۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ یہ لفظ عزا بھی ہے، یعنی یہ ہے کہ اس کے بدلے میں خود اپنے کو دیتا ہوں، اور محبوب کے ملنے سے زیادہ اونچا بدلہ کیا ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے، یعنی روزے کی وجہ سے قلب منور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے، مگر جب ہی کہ روزہ ہو، صرف بھوکا رہنا مراد نہیں۔ اس جگہ ایک ضروری مسئلہ قابل تنبیہ یہ ہے کہ اس منہ کی بدبو والی حدیث کی بنا پر بعض ائمہ روزے دار کو شام کے وقت مسواک کرنے کو منع فرماتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک مسواک ہر وقت مستحب ہے، اس لیے کہ مسواک سے دانتوں کی بو زائل ہوتی ہے، اور حدیث میں جس بو کا ذکر ہے وہ معدے کے خالی ہونے کی ہے، نہ کہ دانتوں کی۔ حنفیوں کے دلائل اپنے موقع پر کتبی فقہ و حدیث میں موجود ہے۔ دوسری خصوصیت مچھلیوں کے استغفار کرنے کی ہے، اس میں مخصوص کثرت سے دعا کرنے والوں کا بیان ہے۔ متعدد روایت میں یہ مضمون وارد ہوا کہ بعض روایت میں ہے کہ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ کا ارشاد ہے کہ مچھلیوں کی خصوصیت بظاہر اس وجہ سے ہے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے حق تعالیٰ شانہ ان کے لیے دنیا ہی میں محبوبیت فرما دیں گے۔ اور حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جب حق تعالیٰ شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔
پس اس آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور عام قاعدے کی بات یہ ہے کہ ہر شخص کی محبت اس کے پاس رہنے والوں کو ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ آس پاس رہنے والے ہی کو نہیں بلکہ دریا کے رہنے والے جانوروں کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے کہ وہ بھی دعا کرتے ہیں، اور گویا بر سے متوجہ ہو کر بحر تک پہنچانا محبوبیت کی انتہا ہے۔ نس جنگل کے جانوروں کا دعا کرنا بطریق اولا معلوم ہو گیا۔ نمبر 3، خصوصیت جنت کا مزین یعنی سجانا۔ یہ بھی بہت سی روایت میں وارد ہوا کہ بعض روایت میں آیا کہ سال کے شروع ہی سے رمضان کے لیے جنت کو آراستہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور قاعدے کی بات ہے کہ جس شخص کے آنے کا جس قدر احترام ہوتا ہے اتنا ہی اس سے پہلے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ شادی کا اہتمام مہینے پہلے کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، خصوصیت سرکش شیاطین کو قید ہو جانا، جس کی وجہ سے معاصی یعنی گناہوں کا زور کم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت کے جوش اور عبادت کی کثرت کا مقتضا یعنی تقاضا یہ تھا کہ شیاطین بہکاوے میں بہت ہی آن تھک کوشش کرتے اور پاؤں چوٹی کا زور ختم کر دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے معاصی کی کثرت اس مہینے میں اتنی ہو جاتی ہے کہ حد سے زیادہ۔ لیکن باوجود اس کے کہ یہ مشاہدہ یعنی دیکھا ہوا ہے اور محقق یعنی تحقیق کیا ہوا کہ مجموعی طور سے گناہوں میں بہت کمی ہو جاتی ہے۔ کتنے شرابی کبابی ایسے ہیں کہ رمضان میں خصوصیت سے نہیں پیتے، اور اسی طرح سے اور بھی گناہوں میں کھلی کمی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتے ضرور ہیں، مگر اس کے سرزد ہونے سے اس حدیث پاک میں تو کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ اس کا مضمون ہی یہ ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں سب روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ مضمون پہلی روایت میں بھی گزر چکا ہے، چونکہ رمضان المبارک کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت اسی رات کے لیے ہو سکتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے فضائل مستقل علیحدہ چیز ہیں، یہ انعام تو ختم رمضان کا ہے۔